بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین، اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ ہم نے شروع کی ہوئی تھی۔ آج 10ویں سبق کے اندر آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 67 تک ہم ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر قیامت کا ذکر جو ہے اس سورہ یاسین کے اندر موجود ہے۔ جب کافروں نے یہ کہا کہ متی ھذا الوعد، یہ قیامت کب آئے گی، اس کی پہلی نشانی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ قیامت والے دن ایک سور پھونکا جائے گا جس سے تمام لوگ جو ہیں جو زندہ ہوں گے وہ فوت ہو جائیں گے اور کوئی حرکت نہیں کر سکیں گے، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکیں گے۔ دوسرے سور کے بارے میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ دوسرا سور پھونکا جائے گا اور تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جو ہے وہ تیزی سے چلنے لگیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، وہ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا ہے۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہی ہے رحمان کا وعدہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ وصدق المرسلون، اور رسولوں نے بھی سچ کہا تھا۔ اگر انسان کا اس ایک آیہ مبارکہ کے اوپر ایمان پختہ ہو جائے کہ مجھے کل قیامت والے دن اٹھایا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو یقین کیجئے کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں، انسان گناہوں سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ سارے گناہ ہوتے ہی اس وقت ہیں جب انسان یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے مرنا ہی نہیں، یا مرنا ہے تو پتہ نہیں بعد میں مجھے اٹھایا ہی نہیں جائے گا، بلکہ نہیں، ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ھم جمیع لدینا محضرون، کہ قیامت والے دن یہ جو دوسرا سور پھونکا جائے گا یہ ایک ہولناک چیخ ہوگی اور وہ تمام کے تمام اچانک جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، سو آج کے دن جو ہے کسی جان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو تم عمل کرتے ہو تمہیں جو ہے تمہارے انہی کاموں کی جو ہے وہ جزا دی جائے گی، انہی کاموں کا تمہیں صلہ دیا جائے گا۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، بے شک اہل جنت آج کے دن جو ہے دلچسپ مشغلوں میں خوش و خرم ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اور جنتی اور ان کی بیویاں جو ہیں گھنے سایوں میں مستحریوں پر آرام کر رہے ہوں گے، کہ جنت کے اندر جو ہے وہ مشغول ہوں گے، جنت کی نعمتیں جو ہے وہ استعمال کریں گے، اور وہ اور ان کی بیویاں جو ہے وہ گھنے جو ہے وہ سائے ہوں گے اور ان کے سایوں کے نیچے جو ہے وہ مستحریوں میں آرام کر رہے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے اس جنت میں میوے ہوں گے اور ہر وہ چیز جس کی وہ خواہش کریں گے۔ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، جو بھی خواہش کریں گے وہ چیز ان کو پیش کی جائے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے وہ سلام پیش کیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور جو مجرم ہوں گے ان کو یہ کہا جائے گا کہ آج کے دن جو ہے تم ہٹ جاؤ اور ان سے الگ ہو جاؤ اور علیحدہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کہ کیا اے ابن آدم میں نے تم سے وعدہ نہیں جو ہے لیا تھا، اللہ تعبد الشیطان، کہ تم جو ہے شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي ھَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرنا اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت والے دن جو مجرم ہوں گے ان سے یہ پوچھے گا کہ کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا صرف میری ہی عبادت کرنی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت اگر کرتے ہیں تو ھذا صراط مستقیم، یہ میری عبادت کرنا ہی سیدھا راستہ تھا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا،
بے شک اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ افلا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہادہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کی تم امید جو ہے جس کی تم کو جو وعید سنائی گئی، یعنی یہ وہ جہنم ہے جس کے بارے میں تمہیں ڈرایا گیا تھا، تمہیں وعید سنائی گئی تھی۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے اس کفر کی وجہ سے تم اس جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں کے اوپر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کلام کریں گے۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے، جو وہ کرتے تھے ان کے پاؤں جو ہیں ان کی گواہی دیں گے۔ یہ آیت کریمہ انسان ذرا غور کرے اور سوچے تو صحیح کہ کل قیامت والے دن اس کے ساتھ بنے گا کیا، کہ یہ جو زبان ہوگی، یہ زبان جو اس کے اوپر تو مہر لگ جائے گی، زبان خاموش ہو جائے گی، لیکن جن ہاتھوں کے ذریعے گناہ کر رہے ہیں، جن ہاتھوں کے ذریعے ظلم کر رہے ہیں، جن ہاتھوں کے ذریعے جو ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، یہ ہاتھ بول کر گواہی دیں گے۔ اور جن قدموں سے چل کر ہم گناہوں کے راستے پر چلتے ہیں اور جاتے ہیں، سلموں میں جاتے ہیں، گناہوں کی طرف جاتے ہیں، چوری کی طرف جاتے ہیں، رشوت کی طرف جاتے ہیں، زنا کی طرف جاتے ہیں، تو یہ قدم جو ہیں، یہ پاؤں جو ہیں، یہ بھی کل قیامت والے دن گواہی دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی بصارت زائل کر دیتے ہیں، پھر وہ راستے کی طرف دوڑتے تو وہ کہاں دیکھ سکتے تھے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کفار مکہ جو ہیں اور مکہ کے جو مشرکین ہیں ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی کے اندر سزا دیتا اور ان کو جو ہے اس سزا کے طور پر ان کی آنکھوں کی بصارت ہی زائل کر دیتا تو یہ پھر دیکھ ہی نہ سکتے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ان کی صورتوں کو مسخ کر دیتے۔ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر وہ نہ جا سکتے تھے نہ ہی لوٹ سکتے تھے۔ اگر ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا جاتا جس طرح کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، پھر وہ کہیں جو ہے یعنی ایک جگہ پر وہ جم کر رہ جاتے، کہیں وہ حرکت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ جنت کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پاک بے شمار ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک مرد کو کھانے پینے، جماع اور شہوت میں 100 مردوں کی قوت جو ہے وہ دی جائے گی۔ ایک یہودی نے کہا جو شخص کھائے گا اور پیے گا اس کو رفع حاجت کی ضرورت بھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کھال سے پسینہ بہے گا جس سے اس کا پیٹ جو ہے وہ سکڑ جائے گا۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اہل جنت نہ تو پیشاب کریں گے، نہ ان کی ناک سے رینٹ نکلے گی، نہ ہی وہ پاخانہ کریں گے۔ ان کو صرف ایک ڈکار آئے گا اور جس سے ان میں سانس ڈالا جائے گا، اور اس طرح ان کو تسبیح اور حمد کا الہام جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندے کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں، وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سو کوئی شخص نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں جو ان کے نیک اعمال کی جزا ہیں۔ تو توجہ فرمائیں کہ قیامت والے دن ایسی نعمتیں ہوں گی جس کو کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی بشر کے دل کے اندر جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ خیال پیدا ہوا ہوگا۔ تو احادیث پاک کے اندر جنت کے اندر جب لوگ جائیں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو سلام جو ہے وہ پیش فرمائے گا، اور قرآن پاک کے اندر تحیّاتُہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کو سلام کا تحفہ پیش کیا جائے گا۔ اور الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، اور فرشتے ان سے یہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہوں ان تمہارے نیک کاموں کی وجہ سے جو تم نے کیا، آج تم جو ہے وہ جنت کے اندر چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ خود اہل جنت کو سلام کرے گا،
اور فرشتوں کی زبان سے بھی اہل جنت کو سلام کہلائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود جو انبیاء علیہ السلام کو سلام کہا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاس، سلام علی المرسلین۔ آگے ایک ذکر آیا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے اعضاء جو ہیں وہ جو ہے وہ بول کر گواہی دیں گے، تو اس لیے انسان کو دنیا کے اندر یہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ اپنے دلوں کے اندر پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں، دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔